تو پھر تم نے آزادی کیوں لی تھی؟ تمہارے بڑوں نے تو پھر غلط نکمے لوگوں کو آزاد کروایا. آج سے تیاری شروع کریں. ضروری نہیں ہے کہ سرکار اس میں آپ کی مدد کرے. جو نوجوان ہیں وہ اپنی تنظیمیں بنائیں, اپنی سوچ بنائیں, لیپ ٹاپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے بتائیں کہ آپ کے بڑوں نے ایک ملک کو جنم دیا تھا اور اس ملک کو آپ سجائیں گے, سنواریں گے, جدید دور میں لے کے جائیں گے, دنیا کا نمبر 1 ملک بنائیں گے. اور یہ نہیں کہ صرف ہمارے لیڈروں نے صرف لیڈری کی ہے. جب بھارت نے دھماکہ کیا 1974 میں تو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے نیوکلر سائنس بنانے کا تجربہ اور آغاز کر دیا. کاغذی کارروائی شروع ہو گئی. ڈاکٹر قدیر کو بلایا گیا, ایکیو لیب بنایا گیا. اور پھر آج آپ ذرا سوچیں کہ جناب ایران بارود کا ڈھیر بن چکا ہے. کس کا؟ بارود کا. کیوں؟ کیونکہ ایران چاہتا ہے کہ وہ نیوکلیر پاور بن جائے, نیوکلیر پاور. مگر یہ اسرائیل اور اس کے حمایتی, ایک کا نام نہیں لے رہا ہوں, معاہدہ چل رہا ہے ابھی, تو وہ دونوں مل کر کے اس کو نہیں چاہتے کہ وہ اس یورینیم کو اس لیول تک لے جائے, اور پورے ایران کو بارود کا ڈھیر بنا دیا ہے, پورے مڈل ایسٹ کو تباہ برباد کر دیا ہے. پھر آپ جگرا سوچیں, اس کے قائد آیت اللہ خامنائی کو اپنی جان دینی پڑی, اس کے سائنسدانوں کو اپنی جان دینی پڑی, اس کے شہریوں کو اپنی جان دینی پڑی. گزشتہ 46 سال سے ان پہ ناکہ بندی ہے. اگر آپ کی لیڈرشپ, ایک لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا, انہیں پتا تھا کہ قیمت دینی پڑے گی, اور قیمت دی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے. کوئی مانے یا نہ مانے, میں مانتا ہوں کہ بھٹو سیکریفائز ہز لائف فار دیٹ. اور پھر دھماکہ کرنا اس سے بڑا کام. محمد نواز شریف کو پتا تھا کہ میں نے اگر اعلان کر دیا کہ ہم ایٹمی قوت ہیں تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. انہوں نے تو اپنی حکومت کا قربانی دی, اپنے گھر کا, مال کا, اپنے باپ کا, اپنی بیوی کا, اپنی ماں کی قربانی دے دی. ان کے جنازوں میں کندھا نہیں دے سکے وہ. بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں ایسے لیڈرز ملے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اپنی نقصانات اٹھائے, اور آج آپ محفوظ ہیں. آج جو دنیا میں کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا, اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ آپ جوہری قوت ہیں. انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس جوہری قوت بھی ہے, جذبہ بھی ہے, ایمان بھی ہے, اور یہ مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں. تو آج 1 سال پہلے, 1 سال نہیں ہوا ہے, کوشش کی تھی مودی صاحب نے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی. تو جو میزائل پروگرام محمد نواز شریف نے اور اس سے پہلے کے لوگوں نے JF تھنڈر 17 لے کے آئے, انہوں نے ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان کے جہاز کو گرا دیا. اور مزے کی بات دیکھیں, اگر ہم کہتے کہ جی ہم نے اتنے جہاز گرائے ہیں تو شاید لوگ بولتے جھوٹ بول رہے ہیں. ہماری وکالت کون کر رہا ہے؟ ہماری وکالت ٹرمپ کر رہا ہے. وہ کہتا 6, 7, 11 رافل ڈرون. آج پوری دنیا کہہ رہی کہ پاکستان کیا جدید جنگ لڑ رہا ہے. تو آج آپ سوچیں, آپ اس منزل سے بہت آگے نکل چکے ہیں جہاں پہ آپ کو شناخت کی ضرورت ہو. اب صرف آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. کیا محنت کریں گے آپ لوگ؟ کیا پاکستان کو اس کے 100 سالہ جنم دن پہ عظیم تحفہ دیں گے؟ کیا پاکستان کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں؟ تو پھر دعائیں دیں اپنے والدین کو کہ جنہوں نے آپ کو تعلیم دلوانے کے لیے اس عظیم درسگاہ میں بھیجا. دعائیں دیں اور عزت کریں اپنے ان اساتذہ کی جنہوں نے آپ کو اس قابل بنایا. ورنہ جا کے آپ خیرپور کے سڑکوں پہ دیکھ لیں, بہت سارے بچے ہیں
جو بیچارے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. بہت بچے ہیں جو کھجور کے باغ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے بچے ہیں جو نیبو پانی بیچ رہے ہیں. نیبو پانی پہ یاد آیا، آج ایک دنیا کا بڑا لیڈر نیبو پانی بیچتا تھا، اس کا نام ہے رجب طیب اردوغان. تو میں نے کہاں گیا وہ جسے کہا تھا وہ خوش نصیب نہیں ہے بد نصیب ہے؟ ہے کوئی یہاں پہ ایسا؟ ہے کوئی بد نصیب؟ ہاتھ اٹھائے، اس کو انعام دیا جائے گا. اس لالچ میں اٹھا لے کوئی. تو آپ سب خوش نصیبوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین، اپنے اساتذہ کی عزت کریں، تکریم کریں، اور دیکھیں کہ کس جذبے سے انہوں نے آپ کو آگے بڑھایا ہے. اور اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پاکستان کو آگے بڑھائیں. میرے ساتھ بآواز بلند کہیں، پاکستان زندہ باد. یہ تو لگ رہا آدھا پاکستان ہے، آدھا باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے. پاکستان زندہ باد. خیر پور کے شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی زندہ باد. اور اپنے ٹیچرز کے لیے بھی ایک نعرہ لگائیں، اور نیاز صاحب کے لیے بھی. ہمارے ٹیچر زندہ باد. لگتا ہے کچھ ناراض ہیں لڑکیاں، یہ ان سے ناراض ہیں آپ؟ تو پھر نعرہ بھرپور لگائیں، ہمارے استاد پاکستان زندہ باد. Thank you so much, sir.